مہمان نوازی کی 30 سنتیں اور آداب. 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے. مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانی یعنی مسکرا کر اچھی طرح سے ملے، اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، حتی الامکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے. 2، جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کو ایذا نہ دے. نمبر 3، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ یعنی گھر والے کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. 4، جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، حج ادا کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا. 5، جو شخص باوجود قدرت مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں بھلائی نہیں. 6، آدمی کی کم عقلی ہے کہ وہ اپنے مہمان سے خدمت لے. 7، سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے. 8، جس گھر میں کھایا جائے اس میں خیر و برکت زیادہ تیزی سے آتی ہے بمقابلہ چھری کے جو اونٹ کے کوہان تک جائے. شرح حدیث یعنی جس گھر میں مہمان، زائرین، ملاقاتی لوگ کھانا کھاتے رہیں وہاں برکت رہتی ہے، ورنہ خود گھر والے تو ہر گھر میں ہی کھاتے ہیں. اونٹ کی کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی، چربی ہی ہوتی ہے، اسے چھری بہت ہی جلد کاٹتی ہے اور اس کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی، یعنی ایسے گھر میں خیر و برکت بہت جلدی پہنچتی ہے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتیں اور مشکلات میں کام آتے ہیں. 10، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس کی مہمانی کرو. 11، حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جب کھانا کھانے کا وقت آتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو 1 یا 2 میل تک اس کی تلاش میں نکل جاتے کہ کوئی ساتھ کھانے والا مل جائے. 12، حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا لقب ابو ضیفان یعنی بڑا مہمان نواز مشہور تھا. ان کے مکان کے 4 دروازے تھے اور وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس دروازے سے کوئی آنے والا آتا ہے. 13، خادم النبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. 14، مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا مہمان وہ ہے جو ہم سے ملاقات کے لیے باہر یعنی دوسرے شہر یا ملک سے آئے، خواہ اس سے ہماری واقفیت پہلے سے ہو یا نہ ہو، جو ہمارے لیے اپنے ہی محلے یا اپنے شہر میں سے ہم سے ملنے آئے، 2-4 منٹ کے لیے وہ ملاقاتی ہے، مہمان نہیں. اس کی خاطر مثلاً اچھی طرح ملنا، چائے پانی کرنا ہو تو کرو، مگر اس کی دعوت نہیں ہے. اور جو ناواقف شخص اپنے کام کے لیے ہمارے پاس آئے وہ مہمان نہیں، جیسے حاکم یا مفتی کے پاس مقدمے والے یا فتویٰ لینے والے آتے ہیں، یہ حاکم یا مفتی کے مہمان نہیں. 15، مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کا لحاظ رکھے. 16، بحر شریعت جلد 3 صفحہ 391 پر حدیث نمبر 14 ہے،
جو شخص اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ ایک دن رات اس کا جائزہ ہے، یعنی ایک دن اس کی پوری خاطرداری یعنی آؤ بھگت کرے، اپنے مقدور بھر یعنی جہاں تک ممکن ہو اس کے لیے تکلف کا یعنی اہتمام کے ساتھ کھانا تیار کرائے، اور ضیافت 3 دن ہے، یعنی ایک دن کے بعد تکلف نہ کرے بلکہ جو حاضر ہو وہی پیش کر دے، اور 3 دن کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے کہ اسے یعنی میزبان کو حرج میں ڈال دے۔ 17 جب آپ کسی کے پاس بطور مہمان جائیں تو مناسب ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حسب حیثیت میزبان یا اس کے بچوں کے لیے تحفے لیتے جائیں۔ 18 حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مہمان کو 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔ نمبر 2 جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے ہی گھر کھایا کرتا ہوں، یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ۔ نمبر 3 بغیر اجازت صاحب خانہ، یعنی میزبان سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہ اٹھے۔ اور نمبر 4 جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ 19 گھر یا کھانے وغیرہ کے معاملے میں مہمان کسی قسم کی تنقید کرے نہ جھوٹی تعریف۔ 20 میزبان بھی مہمان کو جھوٹ کے خطرے میں ڈالنے والے سوالات نہ کرے، مثلاً کہنا کہ ہمارا گھر کیسا لگا، یا کہا ہمارا کھانا آپ کو پسند آیا یا نہیں۔ ایسے موقع پر اگر پسند نہ ہونے کے باوجود مہمان مروت میں گھر یا کھانے کی جھوٹی تعریف کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ 21 میزبان اس طرح کا سوال بھی نہ کرے کہ آپ نے پیٹ بھر کر کھایا یا نہیں، کہ یہاں بھی جواباً جھوٹ کا اندیشہ ہے کہ کم کھانے کی عادت یا پرہیزی یا کسی بھی وجہ سے کم کھانے کے باوجود اصرار و تکرار سے بچنے کے لیے مہمان کو جھوٹ موٹ کہنا پڑ جائے کہ میں نے خوب ڈٹ کر کھایا ہے۔ 22 بعض اوقات کھانے کے موقع پر مہمان پر ایک شخص مقرر کر دیا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے مہمان کی پلیٹ میں کھانا یا سالن بوٹی وغیرہ ڈالتا رہتا ہے۔ مہمان کو اس سے پریشانی ہو سکتی ہے، مثلاً وہ بوٹی کھانے سے بچنا چاہتا ہے اور میزبان کا آدمی بوٹیاں ڈالے جا رہا ہے۔ 23 میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے اور کھاؤ، کہ اور کھاؤ، مگر اس پر اصرار نہ کرے کہ کہیں اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ 24 حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساتھی کم کھاتا ہو تو رغبت دلاتے ہوئے اس سے کہے کھائیے، لیکن 3 بار سے زیادہ نہ کہا جائے، کیونکہ یہ اصرار کرنا اور حد سے بڑھنا ہوا۔ 25 میزبان کو بالکل خاموش نہ رہنا چاہیے اور یہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے، بلکہ وہاں حاضر رہے۔ 26 مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادموں کے ذمے اس کو نہ چھوڑے، کہ یہ یعنی مہمان کی آؤ بھگت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھاتا ہے اس سے قیامت میں اس کھانے کا حساب نہ ہوگا۔ 28 حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کم خوراک ہو جب وہ لوگوں کے ساتھ کھائے تو کچھ دیر بعد کھانا شروع کرے اور چھوٹے لقمے اٹھائے اور آہستہ آہستہ کھائے تاکہ آخر تک دوسرے لوگوں کا ساتھ دے سکے۔ 29 اگر کسی نے اس لیے جلدی سے ہاتھ روک لیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا ہو اور اس کو بھوک سے کم کھانے والا تصور کرے تو ریاکار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ 30 اگر بھوک سے کچھ زیادہ اس لیے کھا لیا
کہ مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ہاتھ روک دے گا تو مہمان شرما جائے گا اور سیر ہو کر نہ کھائے گا، تو اس صورت میں بھی کچھ زیادہ کھا لینے کی اجازت ہے، جبکہ اتنی ہی زیادتی ہو جس سے معدہ خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔